الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤيا والخالق من غير روية، والصلاة والسلام على من اختاره الله من شجرة الأنبياء ومشكاة الضياء وزواية العليا وسرة البطحاء ومصابيح الظلمة وينابيع الحكمة بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين. اما بعد، فقد قال الله تعالى وتبارك في محكم كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه یسبح له فیہا بالغدو والاصال. درود پڑھیے محمد والوں. مومنین کرام، پروردگار آپ کی اس پرصداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو لوگ بے روزگار ہیں، در زہرا سے بٹنے والے رزق کا واسطہ انہیں روزی روزگار عطا ہو. جو صاحب روزگار ہیں یا کاروبار میں مشغول ہیں، ان کے روزگار اور کاروبار کو ترقی اور استحکام عطا فرما. جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. جو بے اولاد ہیں، پروردگار انہیں اولاد صالح عطا فرما. جو صاحب اولاد ہیں، ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا. ہماری مومنہ بیٹیاں جو شادی کی عمر تک پہنچ گئی ہیں مگر ابھی تک ان کے رشتے نہیں لگے، پروردگار حسین کی بچیوں کا واسطہ غیب سے مدد فرما، انہیں اپنے گھروں کا کر دے. پروردگار ہمارے بچے اور بچیاں جو تعلیم میں مشغول ہیں، انہیں تعلیمی کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرما. مالک، یہ پاکستان پر جو یہ سیلاب کا عذاب آیا ہوا ہے، پروردگار اس سے ہمیں نجات عطا فرما. پاکستان کو سلامتی، امن اور استحکام عطا فرما. دنیا میں جہاں جہاں آل محمد کے چاہنے والے بستے ہیں، انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھ. دنیا میں جہاں جہاں دشمنان آل محمد بستے ہیں، انہیں نیست و نابود فرما. پروردگار ہمارے وارث کا ظہور فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ذرا ایک درود پڑھیے مل کر محمد و آل محمد. مونی نے صد احترام آپ توجہ رکھیے میرے طرف. سورہ مبارکہ نور قرآن کا 24واں سورہ اور اس کی آیت نمبر 36 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والاصال. ان آیات میں اللہ کچھ مقدس گھروں کا ذکر کر رہا ہے. اللہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے نور کی مثال کچھ گھروں میں ہے. اللہ کے نور کی مثال کچھ گھروں میں ہے. اللہ نے تمہیں حکم دیا کہ ان کی معرفت کو بلند کرو. کیوں؟ اس لیے کہ ان گھروں میں صبح و شام اللہ کی تسبیح ہوتی ہے. معلوم چلا اتنے پاکیزہ گھر ہیں کہ نہ یہاں ذکر رکتا ہے نہ تسبیح رکتی ہے. یہ جو میں نے، اب آپ توجہ رکھیے گا میری طرف، یہ جو میں نے آیت پڑھی یہ سورہ نور کی 36ویں آیت ہے. اس میں جو مضمون ہے وہ آیت 35 سے شروع ہو رہا ہے. آیت 35 آیت 36 یہ آیات نور کہلاتی ہیں، اور سورہ نور کو سورہ نور ہی ان آیات کی وجہ سے کہا جاتا ہے. میں آپ کے سامنے آج میں آپ کو آیت 35 اس سے اوپر والی آیت سناؤں گا، آیت 35 جس کا تسلسل اس آیت کے ساتھ ہے.
اللہ توجہ رہ گیا، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی الزجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسس النار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس وکان اللہ بکل شیء علیم۔ اس آیت میں اللہ کہتا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، مثل نور ہی کا مشکات، اللہ کے نور کی مثال ایک چراغ کی ہے۔ تو جو رکھیں یہ آیت بہت کم پڑھی جاتی ہے۔ اللہ آسمان و زمین کا نور ہے، مثل و نور ہی، اس کے نور کی مثال ہے ایک چراغ جو چراغ دان میں رکھا ہوا ہے۔ وہ چراغ کے چاروں جانب زجاجہ یعنی کہ ایک شیشہ ہے، وہ شیشہ اتنا چمکدار ہے، اس سے اتنی روشنی ہے کأنہا کوکب دری، جیسے کہ چمکتے ہوئے ستارے۔ اللہ نور، نور کی مثال ایک چراغ جو چراغ دان میں رکھا ہے، اس چراغ کے چاروں جانب ایک شیشہ ہے، شیشہ اتنا چمکدار جیسے چمکتے ہوئے ستارے۔ اس چراغ تیل سے جلتا ہے نا، اس چراغ کو جو تیل ملتا ہے وہ ایک شجرہ مبارکہ سے ملتا ہے، شجر سے نہیں ملتا، شجرہ مبارکہ سے ملتا ہے۔ وہ شجرہ نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، یعنی اس شجرے کا تعلق عالم مکان سے نہیں ہے، وہ لامکان کا شجرہ ہے۔ وہ شجرہ نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، اور تیل جلتا ہے، جب تیل جلتا ہے تو روشنی پیدا ہوتی ہے نا۔ اللہ کہتا ہے اس کا تیل اتنا لطیف ہے کہ اس کو آگ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بغیر آگ کے روشنی دیتا ہے، وہ بغیر آگ کے روشنی دیتا ہے۔ پھر اللہ خلاصہ بیان کرتا ہے، نور علی نور، میرے نور کی مثال ہے نور کے اوپر نور۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے نور کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ اس طرح لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے، ہر شے پر علیم ہے۔ یہ آیت قرآن کی مشکل ترین آیت کہلاتی ہے، یہ آیت قرآن کی مشکل ترین آیت کہلاتی ہے، اور آج میں اس کے معنی آپ کے سامنے پیش کروں گا تو مجھ کو بھی بڑی مشکل پیش آئے گی۔ اللہ جانے میرا بیان میرا کتنا ساتھ دے، مگر اگر آپ کی سماعتیں بیدار رہیں گی تو انشاءاللہ اس مشکل پر بھی قابو پا لیں گے۔ اللہ نے اپنے نور کی مثال دی، اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ یا اللہ پھر ہم کون ہیں؟ کہا تم خاکی بشر پستی، تیرا میرا جوڑی کوئی نہیں۔ یا اللہ تو کمال نور ہے، ہم کمال خاک ہیں، تو بلندی ہے، ہم پستی ہیں، تو کمال لطافت ہے، ہم انتہائی کثافت ہیں، ہمارا تیرا تو ملاقات کبھی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اب ہم کو اپنی نمازیں تجھ تک بھیجنی ہیں، تجھ سے رحمت لینی ہے، اپنی دعائیں بھیجنی ہیں، تجھ سے استجابت لینی ہے، اپنی فریادیں بھیجنی ہیں، تجھ سے فریادوں کی جواب لینا ہے۔ یا
یا اللہ ہم نے تجھ سے رزق لینا ہے، ہم نے تجھ سے اولاد لینی ہے، تو نور ہے، ہم پستی ہیں، اب تجھ سے ملاقات ہو تو کیسے ہو؟ اللہ نے کہا اسی لیے تو میں نے ان 14 کو بھیجا ہے، اسی لیے تو میں نے ان 14 کو بھیجا ہے۔ جب یہ تم سے ملتے ہیں تو بشر ہو جاتے ہیں، جب ہم سے ملتے ہیں تو نور ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا یہ ہے، ان کو بھیجا ہے وسیلے کے طور پر، میں اولاد دوں گا ملے گی ان کے ذریعے، میں رزق دوں گا ملے گا ان کے ذریعے، میں اولاد دوں گا ملے گا 14 کے ذریعے، میں رزق دوں گا ملے گا 14 کے ذریعے، میں حیات دوں گا ملے گا 14 کے ذریعے، میں موت دوں گا ملے گی 14 کے ذریعے۔ اور جب 14 کے بغیر موت نہیں آتی تو 14 کو مانتے ہوئے موت کیوں آتی ہے؟ تم نمازیں پڑھو گے کہاں سے جائیں گی؟ 14 سے ہوتی ہوئی جائیں گی۔ تم روزے رکھو گے کہاں سے جائیں گے؟ 14 سے ہوتے ہوئے جائیں گے۔ گھر کا ہوتا ہے نا دروازہ ہوتا ہے نا گھر کا، اب اگر فقیر آواز لگائے کہاں سے ملے گا؟ دروازے سے ملے گا۔ فقیر بھی وہی ہوتا ہے جو در پر آگے مانگے، گھر میں گھس جائے تو فقیر نہیں کہلاتا ہے۔ تمہیں رزق ملے گا کہاں سے ملے گا؟ دروازے سے ملے گا۔ ہم نے اپنی دعائیں بھیجنی ہیں کہاں سے جائیں گی؟ 14 سے ہوتی ہوئی جائیں گی۔ اس نے اپنی رحمت بھیجنی ہے کہاں سے آئے گی؟ 14 سے ہوتی ہوئی جائے گی نا۔ ہم نے اپنی نمازیں بھیجنی ہیں کہاں سے جائیں گی؟ 14 سے ہوتی ہوئی جائیں گی۔ تو آئندہ نماز سوچ کر پڑھنا، کہیں نماز میں بغض اہل بیت کا کیڑا تو نہیں کلبلا رہا ہے۔ جو جائے گا، اللہ کون ہے؟ اللہ نے کہا میں ہوں زمین و آسمان کا نور۔ پھر اللہ کہتا ہے میرے نور کی مثال ہے ایک چراغ۔ یا اللہ یہ تیرے نور کا کون سا چراغ ہے؟ قرآن میں اللہ نے نبیوں کا ذکر کیا، مگر کسی نبی کو چراغ نہیں کہا، کسی نبی کو چراغ نہیں کہا۔ مگر جب میرے سرکار کا ذکر کیا تو کہا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْكُمْ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا، ہم نے تمہیں اسے شاہد و مبشر بنا کے بھیجا اور ہم نے اس رسول کو چراغ بنا کے بھیجا۔ میرے سرکار ہیں چراغ، میرے سرکار ہیں چراغ۔ اللہ نے کہا ہم نے میرے نور کی مثال ایک چراغ کی ہے، اس چراغ کو رکھ دیا میں نے چراغ دان میں۔ بچوں نے تو چراغ دان دیکھا نہیں ہوگا، اب دور نہیں رہا، لیکن بڑوں نے دیکھا ہوگا۔ دیوار کے اندر ایک چراغ دان بنایا جاتا ہے، 3 طرف سے دیواریں ہوتی ہیں، آگے سے کھلا ہوتا ہے۔ چراغ دان میں رکھا جاتا ہے چراغ کو تاکہ بچوں کی پہنچ سے بھی دور رہے، تاکہ ہواؤں کے جھکڑ سے بھی محفوظ رہے۔ ادھر سے ہوا کا جھکڑ آئے چراغ دان بچائے، ادھر سے ہوا کا جھکڑ آئے چراغ دان بچائے۔ یا اللہ یہ تیرا محمد تیرا چراغ ہے۔ اس پر کو کافر پھونک مار کے اس چراغ کو بجھانے کی کوشش کریں گے۔ کبھی کفر کی آندھیاں آئیں گی، کبھی شرک کی آندھیاں آئیں گی، تو نے اس کا انتظام کیا ہے؟ اللہ نے کیا، کہا میں نے کیا ہے۔ الم یجد کا یتیمن فآوا، اللہ نے اپنے چراغ کو ابو طالب کی جھولی میں رکھ دیا، اللہ نے اپنے چراغ کو ابو طالب کی جھولی میں رکھ دیا۔ مسجد کا چراغ جہاں رکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں جگہ پاک ہونی چاہیے، اور مسجد کے چراغ کو جہاں رکھیں وہ تو جگہ پاک ہونی چاہیے۔ جس جھولی میں اللہ نے اپنا چراغ رکھا ہے، اللہ جانے وہ ابو طالب کی جھولی کتنی پاک ہوگی، اور جس کی جھولی اتنی پاک ہے اللہ جانے وہ ابو طالب کتنا پاک ہوگا۔ اللہ جانے وہ ابو طالب کتنا پاک ہوگا۔
اللہ نے کہا میں نے اللہ کا نور ہے، نور کی مثال چراغ ہے، چراغ ہے میرا رسول۔ اللہ کہتا ہے میں نے رکھ دیا چراغ دان میں، چراغ دان ہے ابو طالب۔ پھر اللہ کہتا ہے یہ جو چراغ ہے یہ چاروں جانب سے زجاجہ میں ہے، ایک شیشے میں ہے، شیشہ اتنا پاک اتنا صاف ہے، ایسے چمکتا ہے جیسے کہ ستارے۔ اب آج کے بچوں نے، خیر اب تو ہمارے کے الیکٹرک نے بہت ساری چیزیں ہمیں دکھا دی، لالٹین تو دیکھی ہوگی نا، اب تو لالٹین اس نے راج کر ہی دی ہے۔ لالٹین ہوتی، اندر کیا ہوتا ہے؟ چراغ، چاروں جانب ہوتا ہے شیشہ، شیشہ صاف کر کے رکھا جاتا ہے۔ شیشے کے دو کام ہوتے ہیں، اندر ہوتا ہے چراغ، چاروں جانب ہوتا ہے شیشہ۔ شیشے کے دو کام ہوتے ہیں۔ پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ جب شیشہ چراغ کی حفاظت چاروں جانب سے کرتا ہے، پتنگا آیا شیشہ سینہ سپر ہو کے آگے، کوئی پرندہ آیا شیشہ سینہ سپر ہو کے آگے، ہوا کے جھکڑ آئے شیشہ آگے۔ شیشہ چراغ کی حفاظت کرتا ہے، بجھنے نہیں دیتا۔ دوسرا کام شیشہ یہ کرتا ہے کہ چراغ کی روشنی کو دور تک پھیلاتا ہے۔ شیشے کے دو کام ہیں، ایک تو چراغ کی حفاظت کرتا ہے، دوسرے چراغ کی روشنی کو دور تک پھیلاتا ہے۔ میرا رسول ہے چراغ، وہ کائنات میں علی کے علاوہ کون سا ایسا شیشہ ہوگا جو حفاظت بھی کرتا ہے، نبوت کی تعلیم کو دور تک بھی پھیلاتا ہے، جو حفاظت بھی کرتا ہے، نبوت کی تعلیم کو دور تک پھیلاتا ہے۔ یہ ٹیوب لائٹ لگی ہے نا، اس کے اندر ہوتا ہے چراغ، اوپر ہوتا ہے شیشہ۔ بندے کی نظریں کمزور ہونا تو شیشہ نظر نہیں آتا، چراغ نظر آتا ہے۔ ایمان کمزور ہونا تو محمد رسول اللہ نظر آتا ہے، علی ولی اللہ نظر نہیں آتا۔ علی ولی اللہ نظر نہیں آتا۔ علی ہے چراغ۔ دلیل دوں، احد کا میدان ہے۔ چراغ کا کیا کام ہے؟ چاروں جانب سے، شیشے کا کام ہے چاروں جانب سے چراغ کی حفاظت کرنا۔ چراغ ہے میرا رسول، شیشہ ہے میرے مولا علی۔ احد کا میدان ہے، رسول نے چند لوگوں کو درے پر نامزد کیا۔ جب مال غنیمت کی لوٹ مچی تو انہوں نے درہ چھوڑا۔ جب درہ چھوڑا تو مستقبل کے ایک مسلمان نے حملہ کر دیا۔ دوسروں کا نام، دوسروں کی مقدسات کا نام احترام سے لینا پڑتا ہے، بھلے سے انہوں نے نبی پر حملہ ہی کیوں نہ کیا ہو، انہوں نے حملہ کر دیا۔ اب مسلمانوں میں ہڑبڑ مچی۔ اس پر سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ شیطان نے آواز لگا دی، الا قتل محمد، محمد قتل ہو گئے۔ یہ آواز پہنچی مدینے تک۔ جب مدینے تک آواز پہنچی، بی بی بطول پر گھبراہٹ طاری ہوئی۔ حضرت نصیبہ بنت کعب، یہ ایک مؤمنہ ہے، صحابیہ رسول ہے، اس کا باپ، اس کا بھائی، اس کا بیٹا، تینوں کے تینوں جو ہے وہ جنگ احد میں شہید ہو گئے ہیں گے۔ جب اس نے بی بی کو پریشان دیکھا، فوراً پلٹ کر کہا، اے بی بی بطول آپ گھبرائیے نہیں، میں ابھی آپ کے بابا کی خبر لے کر آتی ہوں گی۔ یہ نصیبہ چلی میدان کی طرف، مسلمان بھاگ رہے ہیں گھروں کی طرف، یہ عورت آ رہی ہے میدان کی طرف، مرد جا رہے ہیں، عورت آ رہی ہے، مرد جا رہے ہیں۔ بعض اوقات دل چاہتا ہے کہ پٹھانوں کی زبان بولیں، مذکر کو مؤنث کر دیں، مؤنث کو مذکر کر دیں۔ مرد جا رہی ہیں، عورت آ رہا ہے، کیونکہ کام تو مردوں والا عورت کر رہی ہے نا۔ یہ بی بی جب آنے لگی نا، اس نے پہلے بھاگتے ہوئے شخص کو روکا، کہا یہ بتا میرے رسول کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا تیرا بیٹا مارا گیا۔ نے کہا میں نے بیٹے کا نہیں پوچھا، بطول کے بابا کا پوچھا ہے۔
پھر یہ آگے چلی، ایک اور بھاگتے ہوئے کو پکڑا، کہا بتا رسول کا کیا حال ہے؟ کہا تیرا باپ مارا گیا۔ کہا میں نے اپنے بابا کا نہیں پوچھا، میں نے تو بطول کے بابا کا پوچھا ہے۔ اور آگے چلی، ایک اور کو پکڑ کے پوچھا میرے رسول کا کیا حال ہے؟ کہا تیرا بھائی مارا گیا۔ کہا میں نے اپنے بھائی کو نہیں پوچھا، میں نے بطول کے بابا کو پوچھا۔ اب یہ کہتی ہے کہ جب یہ میدان میں آئی، دیکھا رسول بیچ میں ہے، یاد ہے نا علی ہے شیشہ کرتا ہے چراغ کی مدد، چراغ کی حفاظت۔ اب کہتی ہے جب میں میدان میں آئی، میں نے دیکھا رسول بیچ میں ہیں، علی دائرے کے اندر جنگ کر رہے ہیں، رسول کے چاروں جانب گھوم بھی رہے ہیں، جنگ بھی کر رہے ہیں، ادھر سے حملہ ہوتا ہے ادھر سے بچاتے ہیں، ادھر سے حملہ ہوتا ہے ادھر سے بچاتے ہیں، چاروں جانب رسول کے دائرے کی طرح گھوم رہے ہیں۔ نصیبہ کہتی ہے میں نے حیرت سے پوچھا اے علی یہ دائرے میں جنگ کیوں کر رہے ہو؟ مسکرا کے کہا تو نے قرآن پڑھا نہیں، میں ہی تو وہ شیشہ ہوں جو چراغ کی حفاظت کرتا۔ میں ہی تو وہ شیشہ ہوں جو چراغ کی حفاظت کرتا ہے۔ نور علی نور، اللہ کہتا ہے یہ نور پہ نور ہے۔ معصوم سے پوچھا نور پہ نور کا کیا مطلب ہے؟ کہا یا اللہ ہماری امامت کو بیان کر رہا ہے، ایک امام کے بعد دوسرا امام، ایک امام، معلوم چلا یہ امامت کے سلسلے نہیں ہے، یہ نور کے سلسلے ہیں، یہ امامت کے سلسلے نہیں ہیں، یہ نور کے سلسلے ہے۔ اور جب 12واں آئے گا کائنات اس چراغ کے نور سے روشن ہو جائے گی، اس چراغ کے نور سے یہ ساری کائنات روشن ہو جائے گی۔ زیارت جامعہ، یہ ایک زیارت ہے بڑی مشہور ہے، اور یہ جامعہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ زیارت سارے معصومین کے لیے ہے۔ 14 کے 14 معصومین کو اگر ایک ساتھ سلام کرنا ہو تو یہ زیارت ہے۔ اس زیارت کے چند الفاظ سنیں اور پھر مجھے اجازت ہے۔ یہ زیارت جامعہ ہے۔ اس زیارت کے الفاظ ہیں خلقکم اللہ انوارا، 1/14 اللہ نے تمہیں نور خلق کیا۔ یہ جو ہمارے سامنے آتے ہیں تو بشریت ان کے لیے لباس کی طرح ہے، جب چاہتے ہیں پہن لیتے ہیں، جب چاہتے ہیں اتار دیتے ہیں گے۔ جناب رسول نے اپنے کمر کے اوپر پٹا باندھا ہوا تھا، گرا باندھی تھی، جنگ کے گئے تھے، واپس آئے، سلمان سے کہا سلمان کھول گرا۔ اب سلمان گراہیں کھولنے لگے، گرا ذرا سختی سے بندھی تھی، کھولنے لگے، کہا سلمان ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا، کھولتا کیوں ہے؟ کھینچ لے۔ یوں کھینچا، پورا پٹا باہر آ گیا، معلوم چلا ہم اور ہیں، یہ اور ہیں، ان کو اللہ نے پیدا کی، ان کی خلقت ہوئی ہے نور کی۔ خلقکم اللہ انوارا، 1/14 اللہ نے آپ کو نور پیدا کیا، اللہ نے آپ کو نور خلق کیا۔ اب میں آپ کو اس کی دلیل دیتا ہوں۔ حدیث قصہ پڑھتے ہیں نا ہر جمعرات کو، یقین جانے خدا کی قسم ہماری تو زندگی مجلس پڑھنے پہ گزر رہی ہے۔ جب ہم حدیث قصہ پہ کوئی مجلس تیار کرتے ہیں، اس میں سے اتنے معجزے برآمد ہوتے ہیں، اتنے معجزے برآمد ہوتے ہیں، اتنے نکات نکلتے ہیں گے، آدمی پڑھتا جائے حدیث قصہ کا اعجاز ختم نہیں ہوتا۔ حدیث قصہ ایک اعجاز میں آپ کو دکھاتا ہوں آج، اور یہ میرا آپ کے لیے تحفہ ہے۔ کراچی میں میرے خیال سے میں پہلی مرتبہ یہ نکتہ پڑھ رہا ہوں، لاہور میں تو میں پڑھ چکا ہوں 2-3 مرتبہ، مگر یہاں میں پہلی مرتبہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ اللہ نے ان 14 کو نور خلق کیا، اللہ نے ان 14 کو نور خلق کیا۔ حدیث قصہ میں کیا ہے؟ رسول آئے، بیٹی سے چادر لی، چادر کے نیچے رسول آ گئے۔ اب اگر آپ تک بات پہنچ جائے تو مجھے جواب ضرور دیجیے گا تاکہ مجھے پتہ لگے کہ میری محنت ضائع نہیں ہوئی۔ آئے، چادر لی، چادر کے نیچے لیٹ گئے۔ چادر تھی کتنی بڑی؟
تاریخ میں ہے کہ بی بی کی چادر اتنی بڑی تھی کہ سر ڈھانپے تو پیر کھلتا تھا، پیر ڈھانپے تو سر کھلتا تھا۔ رسول چادر میں آئے، پھر اس کے بعد حسن چادر میں آئے، پھر حسین چادر میں آئے، پھر علی چادر میں آئے، پھر بطول چادر میں آئیں، آخر میں جبرائیل چادر میں آئے۔ جو چادر ایک کو نہ ڈھانپ سکتی ہو، جو چادر ایک کو نہ ڈھانپ سکتی ہو، آتے جا رہے۔ اب سنیں، امام رسول آئے چادر کے اندر۔ اسلام کی تہذیب کیا کہتی ہے؟ یہاں اتنے سارے لوگ بیٹھے نا، اتنے ہم سب بیٹھے ہیں۔ اب کوئی شخص آتا ہے، وہ اس پورے مجمع میں بھی بیٹھا ہوں، میرا نام لے کے مجھے سلام کرے، یہ بد تہذیبی کہلاتی ہے۔ کیا اور لوگ سلام کے لائق نہیں تھے؟ جب ایک ساتھ کئی لوگ بیٹھے ہوں تو نام لے کے سلام نہیں کرتے، سب کو سلام کرتے ہیں۔ ایک کو فرد کو کہ بھئی آپ کو سلام، تو کیا اور سلام مومن نہیں ہے؟ اور سلام کے لائق نہیں ہے؟ تو تہذیب کیا کہتی ہے؟ جہاں سب لوگ ہوں وہاں پھر اجتماعی سلام کیا جاتا ہے، یا پھر آپ ایک ایک کا نام لے کے سلام کریں۔ ایسا نہیں ہو سکتا پورے مجمع میں ایک کا نام لے کے سلام کریں۔ یہ تہذیب ہے نا اسلام کی۔ چادر کے اندر امام رسول لیٹے ہیں، امام حسن آئے اور آ کر کہا السلام علیکہ یا رسول یا السلام علیکہ یا جدہ یا رسول اللہ، اے میرے نانا، اے اللہ کے رسول، میرا سلام ہو، اجازت ہے؟ رسول نے اجازت دی۔ حسن چادر کے اندر چلے گئے، توجہ ہے نا، حسن چادر کے اندر چلے گئے۔ اب کون آئے؟ حسین آئے۔ چادر میں کتنے لوگ ہیں؟ دو ہیں، رسول ہیں اور بڑا بھائی ہے، رسول ہے اور بڑا بھائی ہے۔ حسین آ کر کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ یا جدہ یا رسول اللہ۔ اجازت، صرف نانا کو سلام کرتے ہیں، حالانکہ بڑا بھائی موجود ہے۔ صرف نانا کو سلام کرتے ہیں حالانکہ بڑا بھائی موجود ہے۔ چادر میں چلے جاتے ہیں۔ پھر مولا علی آتے ہیں اور آ کر کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ دو عصمتیں موجود ہیں مگر صرف رسول کو سلام کرتے ہیں اور چادر میں چلے جاتے ہیں۔ پھر بطول آتی ہیں اور کہتی ہیں السلام علیکہ یا ابتا، بابا آپ کو سلام، حالانکہ شوہر بھی موجود ہے، تو معصوم بھی موجود ہے، مگر رسول کو سلام کرتی ہیں۔ کبھی اس طرح سوچا ہے یہ ہر کوئی صرف رسول کو سلام کیوں کر رہا ہے؟ کرتی ہیں اور چلی جاتے ہیں۔ پھر بی بی بطول آئی، شوہر کو بھی نہیں کیا، بچوں کو بھی نہیں کیا، رسول کو کیا اور چادر کے اندر چلی گئیں۔ پھر جبرائیل آتے ہیں، اس چادر میں رسول بھی ہے، اس چادر میں بطول ہے جس کے گھر میں بچوں کے جھولے جھلاتا ہے، اس چادر میں حسنین ہے جس کے وہ جھولے جھلاتا ہے، اس چادر میں اس کا استاد بھی ہے جس نے اس کو بڑی مشکل وقت میں بچایا ہے۔ جب اللہ نے پوچھا تھا نا من انتا و من انا، پہلی آنکھ کھولی تھی اس نے، ابھی روح داخل ہوئی تھی، ابھی آنکھ کھولی تھی، فوراً اللہ نے پہلے ہی سوال کر دیا، ہڑبڑا گیا، پاتا تو کون ہے، میں کون ہوں، فوراً کا انا و انتا، میں ہوں، تو ہے۔ اللہ نے کہا یہ بھی کوئی جواب ہوا؟ پھر پوچھا پتا میں کون ہوں، تو کون ہے، فوراً کا میں ہوں، تو ہے۔ یہ میں تو چلتی قیامت تک۔ اللہ جانے کہیں سے جواب آ گیا، اور یہ کیا میں تو لگائی ہے گی؟ کہتا کیوں نہیں ہے انتا رب الجلیل وانا عبد الذلیل، تو رب جلیل ہے، میں بندہ ذلیل ہوں۔ ایک دن جبریل آئے، علی بیٹھے ہوئے تھے رسول کے پاس، جبریل پہلے بیٹھے تھے، علی محفل میں داخل ہوئے۔ جیسے ہی علی کو دیکھا جبریل اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر احتراماً کہا، رسول نے اے جبریل تو علی کا احترام کرتا کیوں ہے؟ کہا اس لیے کہ یہی تو میرا استاد ہے جس نے میں تو سے نکالا تھا۔ اب جبریل آتا ہے، استاد بھی موجود ہے، کس کو سلام کرتا ہے؟
صرف رسول کو. ہمیں تو تہذیب اسلام سکھاتی ہے کہ جہاں پر 4 آدمی بیٹھے ہوں تو پھر سب کو سلام کیا جائے، مگر یہاں پر عصمتوں کا طریقہ الگ ہے. حسن موجود ہے تو حسین صرف رسول کو سلام کرتے ہیں، حسن و حسین بھی موجود ہے تو علی صرف رسول کو سلام کرتے ہیں گے. بطول آتی ہیں، شوہر بھی موجود ہے تو معصوم بھی بچے بھی موجود ہیں، صرف رسول کو سلام کرتے ہیں. تو یہ طریقہ کیا ہے؟ در اصل اب توجہ رکھیے کہ میری بڑی محنت ہے، میں پہلی مرتبہ آپ کو سنا رہا ہوں، یعنی کراچی کے اندر. در اصل یہ ہستیاں عرش پر حقیقت میں ایک تھیں. عرش پر یہ ہستیاں ایک تھیں. 1 سے بنی یہ 5، 5 سے بنی 12، 12 سے بنی 14. وہاں تھی 1، یہاں آ کے کبھی 5 ہو گئیں، کبھی 12 ہو گئیں، کبھی 14 ہو گئیں. کائنات میں اس دنیا میں ان کے ایک ہونے کا یہ پہلا مظاہرہ تھا. اللہ کرے میری محنت آپ تک پہنچ رہی ہو. وہاں پر یہ سب ایک تھی، حقیقت محمدیہ کہلاتے تھے، نور محمدیہ کہلاتے تھے. زمین پر یہ پہلا اور آخری مظاہرہ تھا. جیسے یہ عرش پر تھے، زمین پر انہیں بھیجا تو کبھی 5 بنایا، کبھی 12 کر دیا، کبھی 14 کر دیا، اس لیے کہ ان کا 14 ہونا ہی اس کے ایک ہونے کی دلیل تھا. ان کا 14 ہونا ہی اس کے ایک ہونے کی دلیل تھا. یہاں پہلا مظاہرہ ہو رہا ہے. جو عرش پر جس طرح رہتے تھے زمین پر اس کا پہلا اور آخری ڈیمانسٹریشن ہے جو چادر سیدہ کے نیچے کیا گیا. رسول چادر میں ہیں، رسول چادر میں، اللہ کرے میں یہ بات آپ تک پہنچا سکوں. رسول چادر میں ہیں. حسن آئے، سلام کیا، چادر کے باہر حسن تھے. جیسے ہی چادر کے اندر گئے، جیسے سورج کے اندر شعائیں جذب ہوتی ہیں، جیسے سورج کے اندر شعائیں جذب ہوتی ہیں، حسن نہ رہے، حقیقت محمدی کا جز ہو گئے. حسین آئے، چادر کے باہر تک حسین تھے. جیسے ہی چادر میں داخل ہوئے اب حسین نہ رہے، حقیقت محمدی میں جذب ہو گئے. بطول آئی، چادر کے باہر تک بطول تھی، چادر کے اندر حقیقت محمدی کے اندر جذب ہو گئی. علی آئے، چادر کے باہر علی تھے، چادر کے اندر حقیقت محمدی میں جذب ہو گئے. جبریل عرش سے یہ دیکھ رہا تھا، سمجھ آ نہیں رہی تھی. چادر کے باہر تو سب نظر آ رہے ہیں، چادر کے اندر کوئی نظر نہیں آتا سوائے ایک حقیقت کے. جب آدمی کو شک ہوتا ہے نا، بات سمجھ میں نہیں آ رہی، تو فطرت کہتی ہے پردہ اٹھا کر دیکھو. جبریل کے فطرت نے کہا جا کے چادر اٹھا کر دو، دیکھ باہر سب نظر آتے ہیں، اندر کوئی ہوتا نہیں ہے. اللہ سے کہا مجھے اجازت ہے میں جاؤں، اللہ نے کہا جا. اسی لیے تو پردہ اٹھا کر کہتا ہے میں بھی آ کر دیکھوں یہ اندر سب جا کہاں رہے ہیں. اللہ نے ان کو نور بنایا. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے، یہ گلاس ہے نا، یہ گلاس ہے ظرف، پانی اس کے اندر کیا ہے؟ مظروف. ظرف بھی مادی ہے، مظروف بھی مادی ہے. آپ نے پانی اتنا ڈالا اتنا آیا، اور ڈالا اتنا آیا، اور ڈالا اتنا آیا، اس سے اوپر ڈالا یہاں تک آ گیا. اب آپ پانی ڈالیں گے تو کہاں جائے گا؟ نیچے گرے گا نا. اتنی آسان میں اس سے زیادہ آسان نہیں کر سکتا ہوں. اس پہ مزید پانی ڈالیں گے کہاں جائے گا؟ نیچے گرے گا نا، نیچے گرے گا. معلوم چلا اگر ظرف مادی ہو
مظروف بھی مادی ہو تو محدود ہوتا ہے، ایک حد کے بعد جھلک پڑتا ہے، ایک حد کے بعد جھلک پڑتا ہے۔ ظرف بھی مادی ہو، مظروف بھی مادی ہو تو ایک حد کے بعد جھلک پڑتا ہے، جھلک پڑتا ہے نا۔ اب میں آپ فرض کریں میں آپ سے کہوں یہ پورا ہال ہے، اسے سیل پیک کر دے، بند کر دے، اور بند کرنے کے بعد میں آپ سے کہوں کہ 1000 واٹ کا پہلا بلب چلائیے، آپ نے پہلا بلب چلایا، کہاں روشنی جائے گی؟ پورے ہال میں پھر گئی نا۔ اب میں نے کہا دوسرا جلائیے، دوسرا جلایا، اس کی روشنی کہاں جائے گی؟ وہ بھی اسی ہال میں رہے گی۔ اب میں نے کہا تیسرا چلائیے، تیسرا جلایا، اس کی روشنی کہاں جائے گی؟ اسی ہال میں رہے گی نا۔ میں آپ سے 100 بلب بھی کہوں، روشنی باہر نہیں نکلے گی، دیوار نہیں توڑے گی، اسی کے اندر رہے گی۔ معلوم چلا اگر مظروف نور ہو، آتا چلا جاتا ہے، سماتا چلا جاتا ہے۔ بی بی کی چادر اتنی چھوٹی تھی، سر پر ڈالے پیر کھلتے تھے، پیر پر ڈالے سر کھلتا تھا۔ رسول بھی اس چادر میں آ رہے ہیں، حسنین بھی چادر میں آ رہے ہیں، علی بھی چادر میں آ رہے ہیں، آتے جا رہے ہیں، سماتے جا رہے ہیں۔ اتنی چھوٹی چادر میں 5 کا سمانا دلیل ہے کہ یہ نور تھے، خاک نہیں تھے۔ خلقکم اللہ انوارا، یہ 14 اللہ نے آپ کو نور بنایا۔ اور اگلا جملہ جو زیارت جامعہ کا ہے نا، بڑا خوبصورت جملہ ہے، خلقکم اللہ انوارا، اے 14 اللہ نے آپ کو نور بنایا۔ وجعل لکم بعرشہ محدقین، حالانکہ آپ کا اصلی وطن تو وہ تھا جہاں آپ عرش کو گھیرے ہوئے تھے۔ یہ جو دعائیں ہیں نا، اس کے ترجمے کیوں نہیں سنائے جاتے؟ اس لیے کہ آل محمد کی کہیں معرفت کا معیار اوپر نہ چلا جائے۔ یہ دعائیں معرفت آل محمد کا نصاب ہیں۔ اے آل محمد، فجعلکم بعرشہ محدقین، تمہارا اصلی وطن تو یہ تھا کہ تم عرش کو گھیرے ہوئے تھے۔ عرش جانتے ہیں کرسی کا لفظ ہے کہ عرش کا لفظ ہے؟ کرسی سے مراد وہ کرسی نہیں جو آپ کے گھروں میں ہوتی ہے، عرش سے مراد وہ تخت نہیں جو یہ رکھا ہوا ہے۔ کرسی کہتے ہیں انتہائے زمان کو، جس کے پاس زمانہ ختم ہو جائے وہ کہلاتی ہے کرسی۔ عرش کہتے ہیں انتہائے مکان کو، جہاں جا کے مکان ختم ہو جائے وہ کہلاتی ہے عرش۔ جملہ کیا ہے؟ تمہارا اصلی وطن وہ ہے جب تم عرش کو گھیرے ہوئے تھے۔ گھیرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ مائک ہے نا، میں نے اسے یوں کر کے ہاتھ کر لیا، اب میں نے مائک کو گھیر لیا، تو جو گھیرتا ہے وہ گھیرے سے باہر ہوتا ہے نا۔ دیکھیں یہ مائک کو میں نے یوں کر کے یہ گھیر لیا تو میں تو مائک سے باہر ہوں گا نا۔ اگر میں گھیرے کے اندر آ گیا تو میں نے گھیرے ہی نہیں۔ جو گھیرتا ہے وہ باہر ہوتا ہے نا۔ 14 تمہارا اصلی وطن وہ ہے جہاں تم عرش کو گھیرے ہوئے تھے۔ عرش ہے انتہائے مکان، انتہائے مکان۔ اور جو انتہائے مکان کو گھیرے ہوں وہ خود تو لامکاں میں ہوں گے، اور جو لامکاں کے رہنے والے ہوں انہیں مدینے کی گلیوں میں تلاش نہیں کرتے۔ حتی منّا علینا بکم فجعلکم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، پھر اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ تمہیں عرش سے اتار کر مدینے کے گھراندوں میں رکھا۔ تمہارا اصلی وطن وہ تھا جہاں تم عرش کو گھیرے ہوئے تھے، پھر تمہیں اللہ مقام میں لے کر آیا۔ یہ ہم پر احسان ہے، آل محمد اللہ کا احسان ہے کہ یہ 14 ہستیاں اس نے ہمیں دی، اس نے مکان سے نیچے لائے۔ یہ ہے بیوت کی رہنے والی۔
یہ ہے بیوت نور کے رہنے والے. ہمارا گھر اور ہوتا ہے، ان کے گھر اور ہوتے ہیں. ہمارا گھر بنتا ہے گارے سے، اینٹوں سے. پتہ ہے بیت نور والوں کا گھر کس طرح بنتا ہے؟ حدیث ہے النبی لبنۃ النبوہ، ہر نبی نبوت کی ایک اینٹ ہے، ہر نبی نبوت کی ایک اینٹ ہے. اللہ نے بیت نور بنانا چاہا، پہلی اینٹ رکھی، نام تھا اس کا آدم، فاؤنڈیشن پڑ گئی. اس کے بعد دوسری اینٹ آئی، نام شیس، پھر اینٹ آئی قینان، پھر مہلائیل، پھر یارد، پھر تاروخ، پھر لمک، پھر نوح، پھر ابراہیم. اب گھر بنتا چلا جا رہا ہے. اللہ کے نور کا ہر نبی نبوت کی ایک اینٹ ہوتا ہے. اب بیت نور بنتا چلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ اینٹ آئی جناب نوح کی. اب گھر زمین پہ نہیں ہے، پانی پہ چل رہا ہے. پھر اینٹ آئی جناب موسیٰ کی، اب گھر بلند ہو گیا کوہ طور تک. پھر اینٹ آئی جناب عیسیٰ کی، اب گھر کی بلندی پہنچ گئی 7ویں آسمان تک. چلتے چلتے اب ایک آخری اینٹ کی گنجائش رہ گئی. پھر میرے سرکار کی اینٹ رکھی. اس کے بعد اینٹ کی گنجائش ہی نہیں تو اگلا نبی آئے گا کیسے؟ پھر میرے سرکار کی اینٹ رکھی. لیجئے گھر مکمل ہو گیا، اللہ کا بیت نور مکمل ہو گیا. میں نے اپنا گھر بنوایا، بڑے پیسے لگائے، بڑے کروڑوں روپے لگا کے بہترین سا گھر بنایا. پھر میں نے مارٹن روڈ کے مومنین سے کہا کہ ذرا ہمارے گھر آئیے کسی دن اور آ کے ہمارا گھر دیکھیے. اب مومنین گھر دیکھنے آئے، چاروں طرف ان کو گھر دکھاتے پھر رہے باہر سے. یہ دیکھیے، یہ اس کی فاؤنڈیشن میں ہم نے فلاں سریا ڈالا ہے، فلاں سیمنٹ ڈالی ہے، یہ ٹائل باہر سے منگوایا ہے. چاروں طرف سے لوگ گھوم رہے ہیں اور گھر دیکھ رہے ہیں. پھر کہا اس گھر میں، گھر تو بہت اچھا ہے، کیا اس میں آپ نے دروازہ نہیں بنوایا؟ ہم نے کہا نہیں، دروازہ نہیں بنوایا، بغیر دروازے کے یہ گھر بنا لیا، بغیر دروازے کے در بنا لیا. کہا پھر آپ کچھ پاگل ہی ہو گئے ہیں، در کے بغیر بھی کہیں گھر ہوتا ہے، در کے بغیر بھی کہیں گھر ہوتا ہے. جہاں گھر ہوتا ہے وہاں در ہوتا ہے، در نہ ہو تو گھر نہیں ہوتا. اللہ نے بیت نور تو بنا لیا، اب اس کا کوئی تو در بھی ہوگا نا، اس کا کوئی در ہوگا نا. جہاں گھر ہوتا ہے وہاں در ہوتا ہے. گھر اگر پاکستان میں ہے تو در امریکہ میں نہیں ہوگا، در بھی پاکستان میں ہوگا. گھر اگر امریکہ میں ہے تو در بھی امریکہ میں ہوگا. اگر میں آپ کے گھر کو اس طرح اٹھا کر آسمان پہ لے جاؤں تو جہاں جہاں گھر جائے گا وہاں وہاں در جائے گا نا. اللہ جانے آپ لوگ کیا سن رہے ہیں بھائی. جہاں در ہوتا ہے وہیں گھر ہوتا ہے نا. اب یہ تو نہیں کہتا میرا گھر مارٹن روڈ میں مگر دروازہ آ کے انچولی میں کھٹکھٹانا. جی جہاں گھر ہوگا وہیں پر در ہوگا نا. در زمین پر ہوگا، گھر زمین پر ہوگا تو در بھی زمین پر ہوگا. گھر آسمان پر ہوگا تو در بھی آسمان پر ہوگا. یہ اعتراض سنتے سنتے میرا دماغ پک گیا کہ رسول تو براق پر معراج پہ گئے تھے، یہ علی کیسے چلے گئے؟ اور جہاں گھر ہوتا ہے وہاں در ہوتا ہے. یا تو گھر کو نیچے بلا یا در کو اوپر بھجوا. یا پھر گھر کو اوپر بھجوا. جہاں در ہوگا وہاں گھر ہوگا. در نہ پہچانا، پہچان لیتے تو در نہ جلائے جاتے. کبھی مدینے میں جلایا، کبھی کربلا میں جلایا. حسین مدینہ چھوڑ کر چلے. اللہ کا چراغ جلانے کے، اللہ کے دین کا چراغ جلانے کے لیے حسین نے بطول کی حویلی کے سارے چراغ بجھا دیا. جانتے کس شان سے چلے تھے؟
جب مدینے سے یہ قافلہ روانہ ہوا ہے تو اس میں 123 افراد تھے، 123 افراد تھے۔ ان 123 افراد میں 42 بیویاں تھیں۔ ان 42 بیویوں میں 10 کمسن شہزادیاں تھیں، 28 بچے تھے، ان میں 5 بچے ایسے تھے جو گھٹنیوں بھی نہیں چل سکتے تھے۔ 38 بچے چلے ہیں مدینے سے، 38 بچے چلے ہیں مدینے سے۔ اور جب کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام سے ہو کر جب واپس آئے ہیں نا، تو نانا کے روضے پر بی بی ام کلثوم نے ایک نوحہ پڑھا تھا اور کہا تھا لا بنا تو ولا بنینا، اے نانا نہ ہمارے پاس بیٹے رہے نہ بیٹیاں رہیں۔ میں اکثر سوچتا تھا کہ یہ چھوٹے بچے گئے کہاں، جو بی بی ام کلثوم کہتی ہیں نہ ہمارے پاس بیٹے رہے نہ ہمارے پاس بیٹیاں رہیں، یہ بچے گئے کہاں؟ خدا کی قسم مصائب کو ہم جب پڑھتے ہیں نا کتابوں میں، اس پہ بھی کتنے پردے ڈالتے ہیں، پھر آپ کو سناتے ہیں۔ حقیقی مصائب تو پھر بھی نہیں سناتے، سنا دیں یا تو آپ مر جائیں یا ہمیں مار دیں، مصائب کی وہ کیفیت برداشت نہیں کر سکتے۔ میں نے سوچا کہ یہاں سے 38 بچے تو مدینے سے چلے تھے، یہ کر واپس آئے تو بی بی کیوں کہتی ہے کہ ہماری گود میں نہ بچے رہے نہ بچیاں رہیں؟ عزاداروں، پھر میں نے ایک روایت پڑھی کہ کربلا کے میدان میں 70 اونٹ پتھروں سے بار کر کے لائے گئے تھے۔ میں نے سوچا میدان کرجنگ میں تلواروں کا کام ہوتا ہے، تیروں کا کام ہوتا ہے، یہ پتھروں کا کیا کام ہے؟ تو پھر میں نے پڑھا کہ جب حسین شہید کر دیے گئے اور کمینوں نے آ کر خیموں میں آگ لگائی، خیمہ عصمت سے حسین کے بچے تسبیح کے ٹوٹے ہوئے دانوں کی طرح کربلا میں بکھر گئے۔ جیسے ہی بچے بکھرے، شمر نے آواز دی ان بچوں کو پتھر مارو۔ کتنے بچے گھوڑے کی ٹاپوں تلے پامال ہو گئے، کتنے بچے پتھر کھا کے شہید ہو گئے۔ 123 افراد، 42 بیویاں، 10 کمسن شہزادے، 28 بچے، یعنی ٹوٹل 38 بچے، 50 محملیں تھیں جس پہ بطول کے گھر کی بیٹیاں اور بہویں گئی تھیں، 50 محملیں۔ اب اگلا جملہ کہوں، اللہ جانے آپ کس طرح سنیں گے اور کیسے برداشت کریں گے۔ 50 محملوں سے یہ مدینے سے نکلے، کوفہ سے کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، اور جب شام سے واپس آئے جانتے ہیں کتنے ناقے تھے؟ صرف 3 محملیں۔ مجھے بتاؤ بطول کے گھر کی بیٹیاں کہاں گئیں؟ پچاس محملوں پر جو گئی ہوں، جب واپس آئے 3 محملیں۔ مجھے بتاؤ بطول کے گھر کی بیٹیاں بہویں کہاں گئی؟ او کیا ظلم ہو گیا، یہ بیویاں کہاں چلی گئی؟ میں صرف ایک منظر آپ کو دکھاتا ہوں اور پھر اجازت۔ صرف ایک منظر، ابن منذر مدائنی آپ کے چوتھے امام کا صحابی ہیں، مدائن سے آتے تھے یہ، اور آتے تھے اور مصائب سننے کے لیے، امام سے مصائب سننے کے لیے۔ ایک دفعہ آئے اور آ کر کہنے لگے آپ کے چوتھے امام سے، مولا ایک سوال نے میرے دماغ میں آبلے ڈال دیے ہیں۔ مولا نے کہا پوچھو ابن منذر کیا بات ہے؟ کہا مولا میں نے سنا ہے کہ کربلا کے میدان میں 63 بیویاں تھیں۔ ہم نے کہا ہاں۔ کہا مولا میں نے یہ بھی سنا ہے کہ شام کے قید خانے میں صرف 24 بیویاں تھیں۔ مصدر حیا نے سر کو جھکایا، کہا ہاں۔ کہا مولا یہ باقی بیویاں گئی کہاں؟ بھئی یہ سننا تھا آنکھوں سے خون کا پرنالہ جاری ہوا، امام نے عمامہ اتارا اور سر پر ماتم کرنا شروع کر دیا، ہائے شام، ہائے شام۔
ابن منظر ڈر گیا، ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا ہے مولا غلط سوال کر دیا؟ کہا نہیں، سوال تیرا صحیح ہے، ہمارے مصائب چھپانے کے لیے نہیں ہوتے۔ ابن منظر سن، کربلا سے 63 بیویاں چلی، شام میں صرف 24 پہنچی۔ جانتے ہیں کیوں 24 پہنچی؟ کربلا سے شام تک کئی ایسے موقع آئے جب شمر نے آواز لگائی کہ اب علی کی بیٹیوں کو پیدل چلنا ہوگا، اب علی کی بیٹیوں کو پیدل چلنا ہوگا۔ ناقے سے بیبیاں اتاری گئیں، ناقے سے بیبیاں اتاری گئیں۔ پھر جانتا ہے ابن منظر اس کے بعد کیا ہوا؟ کہا مولا رو کے کہتا ہے مولا اس کے بعد کیا ہوا؟ کہا یہ گیا اور ایک لمبی سی رسی لے کر آئے۔ یہ رسی تو میں نے آپ کے دل کی نزاکت دیکھ کر کہا ہے، ورنہ تاریخ میں تو زنجیر کا لفظ ہے۔ یہ لمبی سی رسی لے کر آیا، رسی میں اس نے گٹھائیں باندھی ایک ایک بیوی کے گردن میں۔ تمہاری ایک ایک سیدانی کے گردن میں ایک ایک گٹھا ڈالی، اور رسی کا سرا زجر بن قیس ملعون کو دیا۔ اس نے رسی کو، میری طرف دیکھیے گا، اس نے رسی کو اس طرح کر کے پکڑا، اور پھر اس کے بعد وہ گھوڑے پر بیٹھ گیا۔ بیویاں تھی پیدل، گلے میں تھے پھندے، بیٹھ گیا گھوڑے پر۔ پھر اس نے گھوڑا چلایا نہیں دوڑایا۔ ابن منظر میں چیختا رہا، اور تو خود سوچ، جو بیبیاں گھر کے صحن میں چلنے کی عادی نہ ہو، وہ گھوڑے کی رفتار کا کیا مقابلہ کرتی؟ اور میں چیختا رہا، بطول کی بیٹیاں مر جائیں گی، مر جائیں گی، مگر اس نے گھوڑا نہ روکا۔